اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستان کے قومی ادارے کس طرح جو ہے وہ تباہ کیے گئے یا زوال پذیر ہوئے۔ تو جس ادارے کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کا نام ہے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن۔ یہ ادارہ، اس کا ہیڈ آفس کراچی میں ہے۔ یہ ٹاور کے سامنے نٹی جٹی ٹاور سے جو ہے، اور اسٹیٹ بینک اور کراچی اسٹاک ایکسچینج سے جنوب مغرب کی طرف اس کا ہیڈ آفس ہے۔ 20-22 منزلہ بڑی خوبصورت سی بلڈنگ ہے۔ یہ ادارہ جو ہے 1974 میں وجود میں آیا۔ پہلے دو جو ادارے تھے وہ تھے نیشنل شپنگ کارپوریشن کمپنی اور پاکستان شپنگ کمپنی۔ تو ان کے پاس جو ہے، پاکستان شپنگ کمپنی کے پاس، ان دونوں کے پاس ملا کے کوئی 60 جہاز تھے 1970-71 میں۔ پھر بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تو اس میں سے ہمارے پاس جو نیشنل شپنگ کارپوریشن بنی، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن، تو صرف 57 جہاز رہ گئے۔ اس کے بعد 1975-76 میں بھٹو صاحب نے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس زمانے میں ایک پروگرام بنا، اور 16 نئے جہازوں کا بھی جو آرڈر دیا گیا۔ جو اتفاق سے وہ جہاز جب بورڈ پہ ارائیو ہو رہے تھے 78-79-80 میں اس زمانے میں وہیں کام کرتا تھا۔ ان میں جہازوں کے نام جیسے بڑے اچھے نام تھے: ایم وی ایوبیا، ایم وی سرگودا، مالاکنڈ، میری، چترال، اس طرح کے اور بڑے زبردست جہاز جو ہے۔ تو سرگودا ان میں سب سے پہلے آیا تھا۔ اس دن ہم پورٹ پہ تھے، رات کے ٹائم وہ پہنچا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ اچھا، تو اینی وے اب باتیں ہم اپنے سبجیکٹ پہ۔ تو اس زمانے میں جو سب سے جو بڑے جوائنٹ تھے شپنگ بزنس کے، وہ کراچی میں تھے۔ ایک تو گوکل شپنگ، جو گلف شپنگ کمپنی تھی، مصطفیٰ گوکل کی، وہ تھی سب سے بڑے۔ اس کے بارے میں کہا یہ جاتا تھا کہ اس کے 100 سے زیادہ جہاز ہیں، اور تقریباً اتنے ہوئے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ کمپنی ڈیفالٹ میں گئی تھی تو 1.2 بلین کا اس زمانے میں 1991-2 میں جب BCCI کولیپس ہوا ہے، تو آج کے حساب سے کوئی 300-325 ارب روپے کا قرضہ، سب سے بڑے بارورز وہی تھے۔ اچھا، ان کو جو ہے، جو مصطفیٰ گوکل صاحب تھے، ان کو ضیاء الحق صاحب نے، ان کی اتنی پوچھ تھی، ان کو اپنا جہاز رانی کا جو ہے وہ مشیر اور وزیر بنا دیا۔ اور ان بڑی ایک وہاں پہ مطلب بہت، جیسے آج کل میاں منشا اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، یہ ابراہیم فائبر والے جیسے اپنی مرضی سے قانون بنا لیتے ہیں، وہ تو سنگل ہینڈڈ بندہ تھا۔ تو ان کی جو ہے، انہوں نے اپنے اس زمانے میں پینیٹریٹ کیا، اور جو PNSC کا بزنس ہے اس کے اوپر کافی غلبہ حاصل کر لیا، جو کارگو شپنگ جو ان کا بزنس تھا۔ اس کے علاوہ میری ٹائم فیلڈ میں جتنے وہاں پہ اور بڑی کمپنیاں تھیں، ان میں میکنن ابھی بینک کے ساتھ اس کا ہیڈ آفس ہے۔ بریسٹاک عدل جی، ان کا جو ہے وہ کراچی کیماڑی پوسٹ آفس کے سامنے ہیں۔ یہ جمشید مارکر صاحب کی کمپنی ہے۔ اور بریسٹاک عدل جی، اس کے سامنے ہے ڈینشوا اینڈ کمپنی، جنہوں نے NED یونیورسٹی جن کے نام پہ ہے، نادر شاہ عدل جی ڈینشوا، اور برجور جی کاؤ جی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہوں گی، لیکن یہ مین پلیئر تھے۔ تو ان کے دوسری کمپنیوں کے تو اپنے جہاز نہیں تھے، لیکن یہ کارگو کے ارینجمنٹس جو ہیں، یہاں سے لوڈنگ کے اور اس کی جو ہے ان لوڈنگ کے اور ارینجمنٹس کرتے تھے، بزنس ارینجمنٹ جو ہے ان کے بڑے اچھے تھے۔ تو اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب نے ایک اور کام کیا۔ ایک عبدالوحید بمبل، ایک ریئر ایڈمرل تھے یا ایڈمرل تھے، ان کو PNSC کا جو ہے وہ چیئرمین بنا دیا۔ تو ایک عام خیال یہ پیدا ہو گیا تھا نور خان صاحب کی کامیابیوں کے بعد کہ جو آرمی نیوی کا ہر آفیسر ہے وہ ایئر مارشل نور خان ہوتا ہے، اور وہ بس ادارے فٹافٹ چلا لے گا۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو جو مین جو بزنس تھا وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ گوکل صاحب کی جو کمپنی ہے وہ 80s میں جو ہے اس نے چھیننا شروع کر دیا۔ اپنے جو ان کے روابط تھے، گلف سٹیٹس میں ان کے بڑے روابط تھے، ایران میں ان کے بڑے روابط تھے، جنوب مشرقی ایشیا میں جتنا بھی یہ جو فارسٹ کا علاقہ اس میں بڑے تھے۔ اور یہی ایکچولی روٹس تھے جن کے اوپر پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن اپنے جہاز جو ہے وہ بڑی کامیابی سے چلا رہی تھی اور بڑے نفع بخش طریقے سے چلا رہی تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب تقریباً 1980 میں 16 نئے، 1981-80 تک 16 نئے اور بہت ہی ٹاپ کلاس کے جہاز بھی آ گئے، تو پھر نیشنل شپنگ کارپوریشن کی جو ہے وہ جب دیکھا گیا کہ
یہاں پہ اچھی سروسز ہیں، لوگوں کے لیے نوکریاں اچھی ہیں، تو ان کی جو شور سٹاف ہے، شور سٹاف میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ضیاء الحق کے زمانے میں۔ شور سٹاف وہ ہوتا ہے آف شور، شور سٹاف وہ ہوتا ہے کہ جو جہاز سے باہر زیادہ ہوتے ہیں کمپنی، اور جو آف شور ہوتے ہیں وہ جہاز کے اوپر ہوتے ہیں، مطلب جو سمندر میں ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ بات ہوئی، مس مینجمنٹ شروع ہو گئی، پھر اس میں کانٹریکٹ کے بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، چونکہ ایک جو شپنگ کمپنی ہے یا اس کے جو 6 7 8 میں چلیں گن کے بتا دیتا ہوں کہ اس کے کس طرح کے کانٹریکٹرز ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کی ریپیئرنگ کا ہوتا ہے، کانٹریکٹر ہوتا ہے ہر جگہ پہ، اس کی ریفیلنگ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس کو پانی دینے کا ہوتا ہے، اس کی مینٹیننس کا کانٹریکٹر ہوتا ہے، اس کی شپ چینڈلر جو ہوتے ہیں جو ان کو کھانے پینے کا سامان دیتے ہیں اس کا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کی جو ان کو کسی بھی پورٹ پہ جاتے ہیں وہاں پہ جو سٹیوی ڈور ہوتا ہے جو اتارتے ہیں، ان کے لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہیں، تو یہ طرح طرح کے کانٹریکٹ تھے۔ ان میں ہر کانٹریکٹ میں کمیشن اور گھپلے شروع ہو گئے، اور پی این ایس سی جو ہے وہ بدعنوانی کی زد میں آ گئی۔ تو چونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اور اس 10 سالوں میں ضیاء الحق صاحب کے 10 سالوں میں، تو اس میں ایک بعد میں کوئی کشتی بھی ایک ایڈ نہیں ہوئی، اور ادارے کا بزنس بھی بہت سارا چلا گیا۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے کہا ہم ڈی ریگولیشن کرتے ہیں۔ انہوں نے باقی لوگوں کو، کیپٹن علیم صدیقی اور اس طرح کے اور لوگ تھے، ان کو برتھیں دینی شروع کر دیں، اور کمپٹیشن جب اور سخت ہوا، مینجمنٹ اور پور ہوئی، تو پی این ایس سی کے جہاز بجائز کے وہ کم ہونے، جو اسکریپ ہونے شروع ہوئے، ان کی جگہ ریپلیسمنٹ ختم ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ کچھ جو ہے انہوں نے اپنا آپ کو جو ہے وہ آگے لے کے گئے، لیکن لاسٹ میں پھر بھی نہیں تھے۔ پھر مشرف صاحب کا زمانہ آیا، تو اس میں ان کے جہاز جو اپنی عمر پوری کر چکے تھے، ان کو وہ اسکریپ ہونے شروع ہو گئی، ان کی کمی آنی شروع ہو گئی ان کے فلیٹ میں، اور لوگوں کی بھرتی ویسے ہی جاری رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو نیشنل شپنگ کارپوریشن ہے، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن، جو پاکستان کی فلیگ کیریئر ہے، اس میں ڈراسٹک جو ہے وہ ان کے جہازوں کی تعداد 30 سے کم ہوئی، پھر 20 سے کم ہوئی، اور جاتے جاتے جو ہے آج کل جو ہے وہ ہے ان کی تعداد 12 ہے۔ اس دوران جو 1980 کے بعد سے لے کے اس میں جو ایک بیچ میں جو ایڈیشن ہوا، وہ یہ ہوا کہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن نے اپنا بزنس جو ہے وہ شفٹ کیا جرنل کارگو سے، چونکہ ان کا بزنس چھین لیا گیا تھا، ان کے پاس جہاز نہیں رہے تھے، وہ ان کی جو ہے ان کا سبسٹیوٹ یا دوبارہ سے جو ہے ان کی جگہ نئے شپ نہیں لا سکے تھے، تو وہ بزنس تقریباً ان سے چلا گیا۔ لیکن ایک چیز کی انہوں نے یہ بعد میں سینس کی کہ یہ جو کارگو شپ ہیں یہ چلانا بھی مشکل ہے، اور اس کے لیے جو ہے اب شاید انہیں مارکیٹ میں کارگو بھی نہ ملے، تو انہوں نے سوئچ کیا یہ جو آئل ٹینکرز کی طرف۔ تو اس وقت جو ہے موجودہ میں ان کے پاس صرف 5 کارگو شپ ہیں، اور 7 جو ہیں وہ آئل ٹینکر ہیں، 12 کے اوپر رہ گئے ہیں۔ تو ترقی کا یہ سفر ہے جی کہ 67 سے لے کے تو ابھی ہم 12 پہ پہنچے ہیں۔ لیکن جو بزنس یہ کتنا لوکریٹو بزنس ہے، کتنا پرافیٹیبل بزنس ہے کہ 12 جہازوں کے اوپر بھی پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن جو ہے وہ نقصان میں نہیں جا رہا ہے، اچھی بزنس کر رہے ہیں اس وقت بھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ جو ادارے ہیں، ان کے اوپر جو سویلین لوگ آتے ہیں، جن کی پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے، اس میں تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اچھی اپنے پیسے کما رہے ہوتے ہیں، بزنس کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے فلیگ کیریئر ہیں ان کا بزنس کیسے چھین لیا جاتا ہے۔ تو ان کا بالکل آسان سا جواب ہے مس مینجمنٹ، اور دوسرا جو انٹرفیئرنس ہے، جیسے پی آئی اے کا بزنس جو ہے وہ ہمارے یہاں لوکل، اور پرٹیکولرلی جو بلیو ایئر لائن شاہد خاقان صاحب کی ہے، جتنے روٹس تھے کوئی انہوں نے بیچ دیے، کہیں پہ کمیشن کھا رہے ہیں، کہیں کے اوپر جو انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو یہ جو ہے جو ایک کمپنی جس کے لیے 75-6 میں کہا جاتا تھا کہ یہ اگلے 5-7 سالوں میں جو ہے اس کے پاس 200 جہاز ہوں گے، وہ جو ہے وہ ریورس گیئر میں آ کے تو 12 جہازوں پہ جو ہے آ کے آج کھڑی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ایک اور میں بات عرض کرتا چلوں کہ ان کا ایک جہاز بڑے جو آپ کی اطلاع جو مطلب انفارمیشن کے لیے ہوگا کہ ایک جہاز تھا، نیا جہاز تھا تقریباً MV میری، تو اس کے ساتھ یہ بدقسمتی ہوئی، وہ سمندر میں کسی طوفان میں آ گیا۔ طوفان میں جب جہاز آتا ہے، جیسے اگر یہ جہاز ہے تو اس کے اوپر سے ایسے جو ہے نا پانی آگے پیچھے آتا جاتا رہتا ہے،
تو وہ اتنے زیادہ طوفان میں آیا کہ وہ اس کے ڈگمگانے سے اس کے کنٹینر وغیرہ گرنے شروع ہو گئے نا. باقی کنٹینر گر گئے, ٹوٹ, اس کے جو روپس تھی ٹوٹی, ایک کی جو ہے وہ ایک سائڈ سے روپ ٹوٹ گئی, باقی وہ باندھا رہا. تو وہ ڈیک کے اوپر ایسے اس نے جھولے لینے شروع کر دیے, اور اس کی وجہ سے اس کو ٹکریں مار مار کے تو اس نے ڈیک کے اوپر سوراخ کر دیا. تو جو پانی آ رہا تھا اس کے اندر بھرنا شروع ہو گیا, تو اندر بھرنا شروع ہوا. اور وہ جہاز جو ہے وہ جو اس کی بعد میں رپورٹ آئی تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے بڑی کوشش کی, اس کے اندر پمپ ہوتے ہیں, انہوں نے کوشش کی لیکن نہ جہاز طوفان سے نکل سکا اور نہ پانی آنا بند ہو سکا. اس نے وہ جو ہے پمپ آؤٹ بھی نہیں کر سکے اور وہ جہاز ڈوب گیا تھا. بہرحال لوگ سارے بچ گئے تھے. اچھا, تو اس کا جو ایک جو تاریخ پہلو ہے یا جو ہمارا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ادارے پاکستان کے جو اسٹیٹ انٹرپرائزز تھیں وہ نفع میں چل رہی تھیں, وہ پرافیٹیبل تھیں, اور ان کے پاس بزنس بھی تھا, خواہ وہ پی آئی اے ہو, خواہ وہ ریلوے ہو, یا خواہ کوئی اور ادارہ ہو جو پاکستان آٹو موبائل کارپوریشن ہو. مس مینجمنٹ کی وجہ سے, اوور سٹافنگ کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے یہ تباہ ہوئے, اور یہی حال پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کا ہوا. اگر اس کی مینجمنٹ کو بہتر کیا جائے, اب بھی جو ہے اس کے اوپر توجہ دی جائے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ادارہ جیسے اپلفٹ کر سکتا ہے, کوئی ٹیکنوکریٹ ہوں شپنگ کے, اور ان کو جو ہے ہائر کیا جائے. اس میں یہ ریٹائرڈ نیول آفیسر ہوتے ہیں زیادہ, جن کو اس بارے میں بزنس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو یہ بہت ہی نفع بخش اور بہت ہی آزمودہ جو ہے یہ ادارہ بن سکتا ہے. اب بھی دنیا کی اس جدید دور میں بھی دنیا کی جو 90% تجارت ہے وہ سمندری راستے سے ہوتی ہے, اور اگر اس کے اوپر توجہ دی جائے تھوڑی سی تو جہاز جو ہیں وہ لیز پہ بھی مل جاتے ہیں, جہاز آرڈر پہ بھی مل جاتے ہیں, اور بزنس جو ہے وہ چونکہ پاکستان کا اپنا اس ریجن کا اور کراچی پورٹ کی وجہ سے جو ہے وہ بے شمار ہے, اور یہ ایک اچھا ادارہ بن سکتا ہے. تو آج یہاں ہی میں اکتفا کرتا ہوں, اور کسی دن میں دیکھوں گا اگر ٹائم ملا تو کسی دن میں یہ جو شپنگ یا میری ٹائم کی بزنس ہے اس کی مجھے جتنی نو ہو یا جتنا مجھے اندازہ ہے میں اس بارے میں انشاءاللہ اس پہ بھی بات کروں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.